بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے نزدیک غلاف کعبہ ایک بہت ہی متبرک اور دنیا کے تمام کپڑوں میں سب سے افضل کپڑا ہے، اور ہر حاجی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگنے کا خواب ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس غلاف کی تاریخ کی تو ہمیں تاریخ نویس یمن کے ایک ایسے بادشاہ کا نام بتاتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ پر تسلط قائم کرنے کی غرض سے مکہ آیا تھا، مگر اس کی عظمت و حرمت کا قائل ہو کر اس کا احترام کرنے لگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا اچھا حکمران تھا کہ اس نے بیٹے کو مدینہ میں بے شمار درخت کٹوانے اور عمارتوں کو منہدم کرانے کے جرم کی پاداش میں قتل کرا دیا تھا۔ بہت سے تاریخ دان اس کا نام ابی کرب اور کچھ تبا بتاتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں تبا لشکر کشی کرتا ہوا جوار مکہ کی سخت اور بلند زمین کے کنارے تک پہنچ گیا۔ یہ جگہ مکہ کی آبادی سے 2 رات کی مسافت پر واقع ہے اور قبیلہ حذیل بن مدرکہ کا مسکن تھی۔ چنانچہ اس قبیلے کے چند آدمی تبا کے پاس آئے اور اس سے کہا، اے بادشاہ، کیا ہم آپ کو ایک ایسے خزانے کا پتہ نہ بتائیں کہ جس میں سونا، یاقوت اور زمرد وافر مقدار میں موجود ہیں؟ آپ اسے فتح کر لیں اور اس خزانہ میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کریں۔ تبا ایسا کرنے پر رضامند ہو گیا۔ بنی حذیل نے کہا، یہ خزانہ مکہ کے ایک گھر میں ہے، یہاں پر اس گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ تبا اس مہم کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ خدا کی قدرت کے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں شل ہو گئے، اس کا جسم زخمی ہو گیا۔ اس نے اپنے ہمراہیوں میں سے یہود کو بلایا اور ان سے کہا، ہائے میری بد نصیبی، یہ مجھ پر کیا مصیبت آن پڑی؟ تو انہوں نے پوچھا، کوئی حادثہ پیش آیا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا، کیا تیرے عزائم میں تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ تو تبا نے کہا، ہاں، یہاں کے رہنے والوں کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا اور انہوں نے مجھے ایک ایسے گھر کے بارے میں اطلاع دی جو سونے، یاقوت اور زمرد کے ذخائر سے بھرا ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ میں اس گھر کو منہدم کر دوں اور اس کے ذخائر کو لوٹ لوں اور اس خزانے میں سے انہیں بھی کچھ عطا کروں۔ میں نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اس گھر کو منہدم کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہود کے وفد نے اس سے کہا، وہ اللہ کا محترم گھر ہے، جو کوئی اسے منہدم کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ خود ہلاک ہو جاتا ہے۔ تبا نے کہا، ہائے میری بد نصیبی، اب اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی صورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ جس طرح وہاں کے رہنے والے لوگ طواف کرتے ہیں آپ بھی اس گھر کا طواف کریں گے، اس پر غلاف چڑھائیں اور وہاں جانور قربان کریں گے۔ اس نے اپنے جی میں ارادہ کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے اسے نجات عطا کی، اور اس نے اس واقعے کے بارے میں اشعار کہے جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میں بلند اور سخت زمین کے کنارے تک پہنچ گیا اور وہاں میرے پاس بنی حذیل کے کچھ آدمی آئے۔ انہوں نے ایک ایسے گھر کی نشاندہی کی جس میں موتیوں، یاقوت اور زمرد کا خزانہ ہے۔ چنانچہ میں نے اس گھر کو منہدم کرنے کا قصد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت حائل ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسجد کی تخریب سے باز رکھتا ہے۔ پھر وہ تائب ہو کر مکہ میں داخل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کے مابین سعی کی۔ اس کے بعد خواب کی حالت میں اسے اشارہ کیا گیا کہ وہ بیت اللہ پر غلاف چڑھائے۔ چنانچہ اس نے گاڑے کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ اسے خواب میں پھر اشارہ کیا گیا کہ وہ اس سے بہتر غلاف چڑھائے۔ چنانچہ اس نے یمن کے شہر
معافر میں تیار شدہ کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ اسے پھر خواب میں اشارہ کیا گیا کہ وہ اس سے بھی اعلیٰ غلاف چڑھائے۔ پھر اس نے یمن کے دھاری دار کپڑے کا غلاف خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ اس نے 6 دن مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور حسب روایت ان ایام کے دوران میں وہ لوگوں کے لیے جانور ذبح کرتا رہا اور وہاں رہنے والوں کو کھانا کھلاتا اور شہد پلاتا رہا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مشہور اقوال کے مطابق تبا وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا اور وہاں پر اپنے والیوں کو جو بنی جرہم میں سے تھے ہمیشہ غلاف چڑھاتے رہنے کی ہدایت کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس گھر کو پاک صاف رکھیں اور مردار اور خون اور نجس چیتھڑے اس کے قریب نہ آنے دیں۔ اس نے اس گھر کے لیے دروازہ تیار کروایا اور قفل کا بندوبست بھی کیا۔ تبا نے اس موقع پر جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: ہم نے وادی میں 6000 جانور ذبح کیے اور تم نے دیکھا کہ لوگ قربانی کے گوشت کے لیے ہجوم کرتے رہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس محترم گھر پر گاڑے کپڑے اور دھاری دار چادروں کے غلاف چڑھائے۔ ہم نے یہاں 6 دن قیام کیا اور اس گھر کے دروازے کے لیے قفل و کلید کا انتظام بھی کیا۔ ہم نے بری جرہم کو بھی حکم دیا کہ وہ اس طرح بہترین غلاف خانہ کعبہ پر چڑھاتے رہا کریں اور وہی اس گھر کے ارد گرد موجود ہیں۔ ہم نے انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ گندے چیتھڑے، مردار اور فسد خون اس کے قریب نہ آنے دیں۔ پھر ہم نے یمن کی نرم زمین کی طرف کوچ کا قصد کیا اور ہم نے اپنا جھنڈا جو ہمارے عقیدے کا نشان ہے اونچا کروائے رکھا۔ کہتے ہیں کہ مکہ سے واپسی پر تبا نے مدینے کا رخ کیا اور وہاں پر فوج کشی کی۔ اس کی فوج نے وادی قبا میں ڈیرے ڈالے۔ اس وقت مدینے میں اوس، خزرج اور یہود مل کر رہا کرتے تھے۔ وہ سب مل کر دن کے وقت اس سے قتال کرتے تھے اور جب شام ہو جاتی تھی تو اس کے اور اس کی فوج کے لیے سامان ضیافت ارسال کرتے تھے۔ جب اہل مدینہ نے چند راتوں تک یہ عمل جاری رکھا تو تبا بہت شرمسار ہوا اور صلح کا پیغام بھیجا۔ تب تبا کو ایک یہودی عالم نے آ کر کہا تھا کہ آپ اس جگہ کو فتح نہیں کر سکیں گے کہ یہ جگہ انبیاء میں سے ایک نبی کی قیام گاہ قرار پائے گی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب تبا واپس یمن میں حمیر پہنچا تو رؤسائے حمیر اس سے ناراض ہو گئے کہ اس نے ہمارے دین کو مطعون کیا ہے اور آباء و اجداد کی عیب چینی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اجتماعی طور پر طے کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کے بھائی کو اس کا جانشین مقرر کیا جائے۔ رئیس ہمدان نے اس کی مخالفت کی مگر باقی کے لوگوں نے مل کر تبا کو قتل کر دیا اور اس کے بھائی کو اس کا جانشین بنا دیا، جس کے بعد اس کے بھائی نے رئیس ہمدان کے علاوہ باقی کے اپنے بھائی کے تمام قاتلوں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ دی لیجنڈز آف اسلام سے آج اتنا ہی۔ ہمیں اجازت دیں، جلد ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔